الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، اعلان کے مطابق آج کے بیان کا عنوان حنفی مسلک کی روشنی میں نماز ادا کرنے کا طریقہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے، لہذا اس پر بیان دینے سے قبل چند باتیں سماعت فرمائیں، اور وہ یہ کہ آپ سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مذہب اسلام سارے انس و جن کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی مکلفین کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج کے بیان میں تھوڑا سا وقت لگے گا، آپ سے معذرت کرتے ہوئے، آگے چھٹیاں ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، علمی گفتگو ہوگی، آپ کو کچھ سمجھایا جائے گا، کچھ بتایا جائے گا، غور و فکر کریں، دھیان سے سنیں، بے توجہی نہ برتیں۔ ویسے تو آپ لوگ توجہ سے سنتے ہی ہیں، میں نے تنبیہ کر دی تاکہ آگے کا بیان علمی بیان ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیں، ربط بنا رہے گا۔ اگر آگے کا چھوڑ دیں گے تو پیچھے کا نہیں سمجھ میں آئے گا، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ اس کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی مکلفین کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسلام اولاً انہیں مالک حقیقی کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور اس کے سوا کسی کی بھی عبادت اور پرستش کرنے سے منع کر دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے رسولوں اور نازل کرتا کتب و صحائف گزشتہ اور قرآن حکیم وغیرہ ضروریات دین پر ایمان رکھنے کی ہدایت فرماتا ہے، نیز ہر قسم کے کفر و شرک سے اپنے دامن کو محفوظ رکھنے کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ پس سچا مومن و مسلمان وہ کہلاتا ہے جو صرف و صرف اپنے مالک حقیقی رب کائنات کے حکم پر عمل کرتا ہے اور اس کے حکم کے خلاف نہ اپنے نفس کی سنتا ہے اور نہ اپنے علاوہ کسی اور کی۔ اگر شریعت کا کوئی قانون پیش کیا جاتا ہے، دینی کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے، کوئی فتویٰ پیش کیا جاتا ہے تو وہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، انانیت نہیں دکھاتا، اس میں کٹ بیٹھی نہیں کرتا ہے۔ سچا مسلمان وہ جو احکام شرع کا پابند ہو، اللہ کے قانون کے آگے اپنی گردن جھکا دے، نہ اپنی سنے نہ کسی اور کی سنے۔ قانون خدا و رسول اگر بتا دیا جائے تو اس پر وہ اپنی گردن جھکا دیتا ہے۔ ایسا ہی انسان سچا مسلمان کہلاتا ہے۔ جہاں اس نے ایمان لانے کا حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں ایمان لانے کا حکم فرمایا، ویسے ہی کفر و شرک سے بچنے کا بھی حکم فرمایا ہے، نیز برائیوں سے بچنے اور اس کی عبادت کرتے رہنے کے بھی احکامات اس نے جاری فرمائے ہیں کہ برے کاموں سے رک جاؤ، نیک کام کرو۔ یہ دونوں چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں، اچھے کاموں کے کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے اور برائی سے رکنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اولاً تو ایمان لانے کو کہتا ہے کہ ایمان لاؤ، سارے کے سارے انسانوں کو دعویٰ کرتا ہے کہ تم ہماری وحدانیت کا اقرار کرو۔ اس کے بعد جب اقرار کر لو تو برے کاموں سے بچو اور نیک کام کرو، نماز روزہ ان سب چیزوں کو کرو۔ پہلے کفر شرک سے پرہیز کرنے کو کہتا ہے، کفر شرک چھوڑ دینے کو کہتا ہے، اس کے بعد جو ہے نماز روزہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور برائی سے بچنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے بعد جس طرح ایمان اسلام پر قائم رہنا اور کفر شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا لازمی و ضروری ہوتا ہے، اسی طرح دیگر برائیوں سے بچنا اور نماز روزہ وغیرہ دیگر احکامات خداوندی پر عمل کرتے رہنا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے۔ آج کل کچھ لوگوں نے یہ طریقہ اپنا رکھا ہے کہ بھائی ہم کفر شرک نہیں کرتے، اس سے بچتے ہیں، رہا باقی گناہ تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وہ کفر شرک کو نہیں بخشے گا، آدھے ادھورے والے، باقی سب گناہ بخش دے گا، دلیل بھی دے دیں گے۔ تو میں کہوں گا کہ آیت کریمہ جہاں سے یہ دلیل دیتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سے ثابت ہے کہ بے شک اللہ کفر شرک کو نہیں بخشے گا۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اللہ کفر شرک کو بخش دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کسی کے بھی کفر شرک کو نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ دیگر گناہ بخش دے گا، لیکن کس کے؟
کفر شرک نہیں بخشے گا، گناہ بخش دے گا، 2 باتیں فرماتا اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد والی تو اس کا پرچار ہی نہیں کر رہے آپ، اپنے مطلب کی تو پرچار کر رہے، بعد والی چھوڑ دیے۔ اسی آیت میں آگے لمن یشاء، تو آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرماتا ہے جس کے لیے چاہے گا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر الذنوب، گناہوں کو نہیں بخشے گا، لا یغفر ان یشرک بہ، اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا، ویغفر ما دون ذالک، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، کفر شرک کے علاوہ جو کچھ بھی ہے بخش دے گا۔ لیکن آگے کیا فرماتا؟ لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، ٹھیک ہے، لیکن کس کے؟ تو خود آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے لیے چاہے گا۔ تو کیا آدھی ادھوری آیت پر عمل کریں گے؟ یہ کچھ آدھے ادھورے علم والے کچھ اسی طرح کی تبلیغ و پرچار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بعض لوگ احکام خدا بندی کی خلاف ورزی دھڑلے سے کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہو نا ماحول، یہ کفر شرک نہ کرو بس، باقی سب چل رہے ہیں، اور بڑے فخریہ انداز میں کہتے پھر رہے ہیں کہ بھائی صرف کفر شرک نہ ہوں، باقی سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، جبکہ آیت کریمہ نے صاف صاف قید لگا دی اور بتا دیا ہے کہ رب کائنات کی بخشش کا پروانہ صرف اور صرف اسی کو ملے گا جس کے لیے وہ چاہے گا، اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو اب مجھے بتایا جائے کہ ان بیچاروں کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ کے مغفور بندوں میں یہ بھی شامل کر لیے گئے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا علم کسی کو نہیں، جبکہ ہمیں کفر و شرک سے باز رہنے کے علاوہ دیگر امور پر عمل کرنے اور برائیوں سے بچنے کے احکام خدائے پاک نے قرآن پاک میں صادر فرمائے ہیں، اور یہ یقینی ہے، بخشا جانا یقینی نہیں ہے، نماز پڑھنے کا حکم یقینی ہے نا، معلوم ہے، اور بخشے جانے کا حکم علم یقینی نہیں ہے، تو نماز کیوں چھوڑ رہے، گناہ کیوں کر رہے؟ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان احکام پر بھی عمل کریں اور امید رکھیں کہ اللہ ہمیں بھی ان مغفور بندوں میں شامل فرمائے گا۔ امید رکھیں، یقین تو نہیں ہے نا، اور گناہ کر رہے ہیں یقین کی بنیاد پر، گناہ کر لیا تو یقین ہو گیا نا کہ گناہ کیا، نماز چھوڑا تو یقین ہو گیا نا کہ نماز چھوڑا، نہ نماز روزے چھوڑے اور نہ گناہ کرے۔ اب اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے یا پہلے کے ہیں تو اللہ سے امید رکھے کہ اللہ بخش دے گا۔ تو یہ امید ہوئی نہ کہ یقین، اور گناہوں کا ارتکاب یقینی جن پر مواخذہ کی وعیدیں قرآن میں موجود، اور ان سب باتوں پر قرآن و حدیث کی روشن دلیلیں موجود، انہی میں سے بعض یہاں سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اور یہ آیت خطبوں میں بھی پڑھی جاتی جمعہ کی، یعنی بے شک اللہ حکم فرماتا ہے انصاف و نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا۔ اللہ کیا حکم فرماتا ہے کہ انصاف کرو، جب معاملہ تمہارے پاس آئے تم کو جج بنایا جائے تو انصاف کرو، ناانصافی نہ کرو۔ یہ نہیں کہ کفر شرک نہیں کر رہے، باقی ناانصافی، حق تلفی جو چاہے کر لو، سب چلے گا، اللہ بخش دے گا، نہیں، اللہ کیا حکم فرماتا ہے انصاف کرو، اور نیکی کرو، نیک کام کرو، جو نیک کام بتائے گئے، نماز روزہ حق حقوق ادا کرو، اور رشتہ داروں کے دینے کا خرچہ کرو، اپنے سے ماتحتوں کو دو، یہ نہیں کہ بس اپنا، اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو دو، رشتہ داروں کے دینے کا حکم فرماتا اللہ، اپنے لیے بس مت کھاؤ، کمبا لوڑ کے گھی مت پیو، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے، بری بات کرنے سے، بے حیائی کرنے سے اور سرکشی کرنے سے، نافرمانی کرنے سے اللہ منع فرماتا ہے۔ تمہیں اللہ خود نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو، یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ رب العالمین تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان دو، آخرت کا خیال کرو۔ اب اس سے بڑی اور کیا نصیحت ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا تبلیغ ہوگی کہ رب کائنات ڈائریکٹ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تمہیں تبلیغ کر رہا ہے، تمہیں واعظ فرما رہا ہے، یعظکم تمہیں واعظ فرماتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ کے واعظ سے بڑھ کر کوئی واعظ ہے؟
اللہ کی تبلیغ سے بڑھ کر کوئی تبلیغ ہے؟ اللہ کے حکم سے بڑا کوئی حکم ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے کہ رب کائنات تمہارا پالنہار تم کو خود کہہ رہا ہے کہ منع کرتا ہے برائی کرنے سے، نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اور تم نے ایک آیت پکڑ لی اور اس کو بھی آدھا ادھورا مطلب سمجھے اور امت میں پھیلا دیے۔ نیز فرماتا ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو۔ اور فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بس جو شخص ذرہ برابر نیک عمل کرے گا اس کو دیکھے گا، اور جو شخص ذرہ برابر برا عمل کرے گا اس کو دیکھے گا۔ یہ سب قرآن کی آیتوں کا میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو دیکھے گا، اور ذرہ برابر بھی بدی کرے گا تو اس کو دیکھے گا۔ اکثر خطبوں میں اللہ کے رسول کا یہ ارشاد پڑھا جاتا ہے کہ اعمل ما شئت کما تدین تدان، یعنی جو کچھ چاہے کر، تو جیسا کرے گا ویسا بدلہ تجھے دیا جائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی تو مشہوری ہے، شارٹ کٹ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی بالکل مشہور ہے۔ اب سمجھ لو یہ جملہ جو ہے احادیث اور قرآن کا نچوڑ ہو گیا، جیسا کرے گا ویسے ہی بھرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ برادران اسلام، نماز کے بارے میں بیان سننے سے پہلے یہ بھی سماعت فرمائیں کہ پہلے ایمان و کفر کا مسئلہ ہے، اس کے بعد نماز و روزہ کا نمبر ہے۔ جب تک ایمان و عقیدہ درست نہیں ہوگا نماز و روزہ بھی درست نہیں ہوگا۔ جن کے عقیدے خراب ہیں ان سے نماز کے بارے میں گفتگو مت کرو، ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے، پیر کیسے رکھنا چاہیے، پہلے تو بھیا عقیدہ درست کرو اپنا، اس کے بعد پھر دیکھیں گے۔ اولاً عقیدے کی درستگی ابھی بتایا میں نے آپ کو شروع سے، اس لیے میں نے کہا کہ ایک ایک بات دھیان رکھنا، نوٹ کرنا، شروع سے چلا ہوں اور آخر میں جہاں تک جاؤں گا ان سب باتوں کو غور کرنا کہ پہلے ایمان کی منزل ہے، ایمان بگڑا نماز روزہ کوئی چیز نہیں، سب بیکار ہے تمہارا۔ ایمان درست ہے اور نماز روزہ ہوگا تو صحیح کہلائے گا، ورنہ اگر کفر سرزد ہوگا تو پہلے تم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ پہلے اپنا کفر دور کرو اس کے بعد نماز روزہ کرو۔ اسی لیے مفتیان کرام فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ توبہ کرے، کلمہ پڑھے، ایمان لائے، بیوی رکھتا ہو تو نکاح پڑھاوے۔ اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین رہے، کر لیں کہ مومن سے بھی اگر کفر شرک سرزد ہوگا تو وہ بھی کافر و مشرک ہو جائے گا۔ کافر سے اگر کفر شرک ہو رہا تو کفر شرک ہے ہی، اگر مومن و مسلمان سے اگر کوئی کفر یا شرک کی بات سرزد ہوتی ہے تو یہ مسلمان جو کہلا رہا تھا اب کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا اور مشرک ہو جائے گا۔ کوئی فتویٰ دے یا نہ دے، اللہ کے ہاں جب حشر ہوگا اس کا حساب کتاب ویسے ہی ہوگا جیسا اس نے کیا ہے۔ اگرچہ اپنے کو کافر و مشرک کہے جانے سے انکار کرے، بلکہ اسے اپنے کیے ہوئے کفر و شرک سے فوراً توبہ کر کے ایمان و عقیدہ درست کرنا فرض ہوگا۔ جب تک وہ ایسا نہیں کرے گا اس کی نماز روزہ سب بیکار، سب بے سود، اگرچہ وہ ساری زندگی ان کی ادائیگی کرتا رہے۔ کچھ لوگ قول کفر وغیرہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اتنی سی بات کہنے سے کوئی کافر و مشرک ہوتا ہے، پھر ان کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم نماز و روزہ کرتے ہیں، مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں، کافر و مشرک کیوں کر ہوئے؟ تو اسے یوں سمجھو کہ اگر کوئی اپنی زندگی بھر کفر و شرک کرتا رہا اور پھر ان سب چیزوں سے توبہ کر کے ایمان لے آیا تو کیا مسلمان ہوگا کہ نہیں؟ ہو جائے گا نا۔ کوئی آدمی زندگی بھر کفر و شرک کرتا رہا لیکن مرنے سے تھوڑی دیر پہلے وہ ایمان لے آیا تو مسلمان ہو گیا نا۔ جس طریقے سے کلمہ ایمان اس نے پڑھا تو مسلمان ہو گیا۔ صحابہ کیا تھے؟ کفر شرک کرتے تھے، کلمہ ایمان پڑھا مسلمان ہو گئے۔ تو بس اگر کسی نے کلمہ کفر کہا تو باہر ہو گیا، ہوا نا۔ اس میں اتنا داؤ پہ سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، کلمہ ایمان کہا مسلمان کہلانے لگا، کیا سین نکل آتی مسلمان ہونے کے بعد؟ یا پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ہاں مسلمان ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ بس جیسا یہ ویسے کفر کا معاملہ، اگر کفر بقا تو ایمان رخصت، گیا ایمان خارج۔ اس لیے بہت احتیاط برتنا چاہیے قول کرنے میں، ایمانیات میں
کفر کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں بہت احتیاط برتنا چاہیے۔ جو معلوم ہے سو بولو، نہیں معلوم تو خاموش رہو۔ تو اسے یوں سمجھو کہ اگر کوئی زندگی بھر کفر شرک کرتا رہا اور پھر ان سب چیزوں سے توبہ کر کے ایمان لے آیا تو کیا مسلمان ہوگا یا نہیں؟ ہوگا، یقیناً ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی زندگی بھر ایمان پر رہا، سچا پکا مومن و مسلمان رہا، لیکن معاذ اللہ آخری وقت میں اس سے کفر یا شرک سرزد ہو گیا تو کیا اب بھی اسے مومن و مسلمان کہیں گے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں عزت و احترام کے ساتھ دفن کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اور آپ یہ سب باتیں اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو کہ ایمان کا قول کیا تو مومن، قول کفر کیا تو کافر۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں سے کفر شرک سرزد ہو اس کے بعد بھی ہم انہیں مسلمان ہی نہیں بلکہ حضرت و مولانا اور پیر صاحب جانیں؟ سمجھ رہے ہو نا؟ جب یہ بات فکس ہے کہ کسی نے کفر کیا تو وہ کافر ہو گیا، اب وہ حضرت ہوں یا پیر صاحب ہوں یا مولانا صاحب ہوں یا عام پبلک ہو، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی شریعت الگ ہے ان کی شریعت الگ ہے، کہ جاہل عوام کے لیے کچھ مسئلہ، عالم مولانا کے لیے کچھ اور مسئلہ، کہ ان سے کفر شرک ہو جائے تو نہیں۔ اگر کسی مولانا نے کفر شرک بکا یا لکھا اس پر بھی حکم کفر لگے گا۔ دیکھیے صاحب، آپ اہل سنت و جماعت سے سنی حنفی اپنے آپ کو کہیں مانیں، اس کا اعتبار تبھی کیا جائے گا جب کہ آپ کا عقیدہ درست ہوگا۔ لکھ کے دیے ہیں نا، ہم اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صاحب آپ اہل سنت و جماعت سے سنی حنفی اپنے آپ کو کہیں مانیں، اس کا اعتبار تب ہی کیا جائے گا جب کہ آپ کا عقیدہ درست ہوگا۔ جن لوگوں سے کفر شرک سرزد ہوا ہے انہیں کافر و مشرک ہی جانیں۔ یہی سچا مذہب اسلام ہے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بھی اہل سنت و جماعت سے سنی حنفی ہونے کے مدعی ہیں، تو اب جبل پور میں سنیوں حنفیوں کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا۔ ہوا نا؟ بس تھوڑا سا کانٹا ہے جس کو ہم دور کیے دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کفر شرک کر رہے ہیں، ہم مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو کہ کفر شرک کا انکار کر دیں اور ان سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیں جن لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کفر شرک لکھا ہے۔ اگر ایسا کریں تو آئیے ہمارے ساتھ نماز و روزہ کیجیے۔ سنی حنفی ہونے کا تو آپ نے دعویٰ کر ہی دیے، ہمیں قبول ہے، اچھی بات ہے۔ اب تھوڑا سا ایک کانٹا اور ہے جو بہت عظیم کانٹا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کو اور سالو کر لیجئے، اس بات کا بھی تصفیہ کر دیجئے کہ ہاں اعلان کر دیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کفر شرک لکھا ہے ان لوگوں سے ہم بھی بری ہیں، وہ ہمارے حضرت مولانا نہیں ہیں۔ جیسا بھی ہم نے سمجھایا کہ کفر شرک چاہے حضرت مولانا چاہے کوئی بھی ہو اس سے سرزد ہوگا، اس کو خارج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خارج نہیں کرنا ہوتا، اس کو بھی سمجھو آپ لوگ۔ بولے یار یہ لوگ تو جماعت سے کاٹ دیتے ہیں، فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ فتویٰ لگانے کا مطلب بلانا ہوتا ہے، فتویٰ لگانے کا مطلب اور ایمان سے خارج ہونے کا مطلب بلانا ہوتا ہے کہ بھیا تیرے سے کفر ہو گیا، توبہ کر لے، پھر سے واپس آ جا، ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جا بھگ جا، ارے فتویٰ لگائی اس لیے گئے ہیں کہ واپس آ جا۔ کاٹ نہیں رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں۔ کاٹ کہاں رہے ہیں؟ جوڑ رہے ہیں بھائی۔ کسی شخص سے اگر کفر ہوا، مفتی مولانا نے فتویٰ لگایا کہ بھیا تم سے کفر شرک ہو گیا، آ جاؤ واپس۔ ہمارے بڑے آقا لوگوں نے دیکھا کہ کسی کی قلم بہک گئی، کسی کی کتاب میں کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا، تو ہمارے حضرت لوگوں نے بولا کہ بھیا باہر کہاں جاتے ہو، جماعت سے کہاں باہر جا رہے ہو، تم تو ہمارے ہو، اپنے ہو، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو۔ کون سا برا کیا؟ تم سے اگر ہم پوچھیں تم ہم کو کیا کہتے ہو؟ بدعتی، قبر پجوبا، فتویٰ لگاتے ہو نا؟ کیوں لگاتے ہو؟ اسی لیے نا کہ بھیا یہ سب نہ کرو، یہ کفر شرک ہے، واپس آ جاؤ۔ ہم بھی تم سے کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر شرک کیا ہے ان سے انکار کر کے واپس آ جاؤ۔ رہ گیا قبروں میں جانا، وہ کفر شرک ہے نہیں، اس کو ہم اور آپ بیٹھ کے سمجھ لیں گے، ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ نہیں؟
آیا کفر شرک ہے کہ نہیں، اس بارے میں ہم بعد میں بات کر لیں گے. ہم تو بیٹھیں گے کوٹا بنا کے. ایک بار تقریر والے تو ہیں نہیں کہ ایک بار تقریر کر دیں گے اس کے بعد اپنا چندہ نذرانہ لے کے اپنے گھر، تم اپنے گھر. ہم تو یہاں ہیں، مستقل ہیں. جب چاہے ہم سے تقریر کرواؤ، جب چاہو بیان لو، جب چاہے سمجھ لو. 24 گھنٹہ آستانہ کھلا ہوا ہے دین سمجھانے کے لیے. رات کے 2 بجے بھی اگر فون کرو گے کہ حضرت فلانا مسئلہ سمجھنا ہے، انشاءاللہ تعالی بندہ حاضر ہے. بشرطے کہ آپ بھی ان لوگوں کے کفر شرک کا انکار کریں اور ان سے اپنی علیحدگی کا اعلان کریں جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں کفر شرک لکھا ہے. اگر ایسا کریں تو آئیے ہمارے ساتھ نماز و روزہ کیجیے، ہم آپ کو اپنے سر آنکھوں پر بیٹھائیں گے. اور ہمارا دل بولتا ہے کہ اگر آپ بھی ان لوگوں کی کفری عبارتیں پڑھ لیں گے تو آپ بھی یقیناً توبہ و استغفر اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ اور معاذ اللہ کی صدائیں بلند کریں گے. اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اختلاف کس چیز میں ہے. وہ تو صرف چادر اور فاتحہ میں الجھے ہوئے ہیں. سوچتے ہیں کہ یہی اختلاف ہے، جو چادر چڑھائے تو سنی اور جو فاتحہ نہ کرے تو وہ سنی. نہیں، ایسا سوچتے ہیں. چادر ملیدہ سنیت نہیں ہے کہ کسی نے چادر چڑھا دی تو سنی کہلائے گا، کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی تو سنی نہیں کہلائے گا. یہ اصل مسئلہ نہیں ہے. سنی کون ہے؟ جس کا ایمان عقیدہ درست ہے. جن لوگوں پر فتوے لگے ہیں ان سے جو انکار کرتا ہے وہ ہے اصلی سنی. اصلی سنی وہ ہے جو سرکار سے لے کر آج تک ایمان پر قائم رہتا ہے. سرکار سے لے کے آج تک جن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان لوگوں نے ایمان کی بات لکھی، اس پر جو اقرار کرتا ہے وہ ہے اصلی سنی. اور جن لوگوں سے کفر شرک ہوا ہے اس کا جو انکار کرے وہ سنی، اور جو انکار نہ کرے وہ سنی نہیں. چادر چلانا سنیت نہیں ہے کہ چادر چڑھا دیے تو ہاں سنی کہلائیں گے، فاتحہ کر دیے تو سنی کہلائیں گے. ایسا نہیں ہے. سنیت اس کا نام نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ ان کی کفری عبارتوں پر مطلع نہیں، انہیں خبر ہی نہیں، بلکہ صرف ظاہری اعمال نماز و روزہ وغیرہ کو دیکھ کر ہم سے دور ہو گئے. اور اب تو بہت کچھ بعض ہمارے عوام بھائی کی خرافاتوں نے انہیں ہم سے برگشتہ اور دور کر دیا ہے. بہرحال ابھی بھی ہم قریب آ سکتے ہیں. قریب آنے کے لیے کیا کوئی دوری ہے کیا؟ کیوں پابندی لگی ہوئی ہے قریب آنے میں؟ سمجھ لو بیٹھ کر کے. تقریر کرانے سے کام نہیں چلے گا کہ بھیا تقریر کرا دیے تو چلو ٹھیک ہے سب مسئلہ حل ہو گیا. تقریر تو ایک ذہن دینے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی یہ باتیں ہیں. اب بالتفصیل اس کو آپ بیٹھ کر کے سمجھ سکتے ہو. تقریر میں بیان دے دیا، اب ایک تقریر میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں پورا سمجھایا جا سکتا ہے. ایک ایک بات سمجھانے کے لیے تو وقت لگے گا نا. اب ابھی نمازی کے لیے جو موضوع اٹھائے ہیں اس کو چلانے کے لیے کہاں سے چلنا پڑ رہا ہے. بغیر ایسے چلے کہاں بنے گا. نماز ہوگی نہیں ہوگی اس کی جس کی ایمان ہی درست نہیں ہے. ایمان میں جب رکھنا ہے تو نماز کہاں سے ہوگی؟ تو پہلے ایمان درست کرے. اب کس کا ایمان درست ہے کس کا نہیں ہے وہ بھی بتانا پڑے گا نا. ہاں بہرحال ابھی بھی ہم قریب آ سکتے ہیں اور اسلام کو تقویت پہنچا سکتے ہیں. اور یقیناً آپ بھی اس بات سے متفق کہ جس سے بھی کفر شرک سرزد ہوگا اسے مسلمان صاحب ایمان نہیں مانا جائے گا. اس میں تو انکار آپ کو بھی نہیں ہے ہم کو بھی نہیں ہے. فرق اتنا سا ہے کہ کس نے کفر کیا کس نے نہیں کیا اس پر اختلاف ہے. سمجھ سکتے ہیں نا اس بات کو. اور مسلمانوں جیسا برتاؤ نہیں کیا جائے گا جس سے کفر شرک ہوا ہے. تو جب تک کہ وہ اپنے کفر شرک سے توبہ نہ کر لے، اگر مر گیا ہے تو اس سے لا تعلق کا اظہار اور اس کے کفر شرک سے بیزار ہونے کا اقرار ہی ہمیں نجات دلا سکتا ہے. جس کسی سے بھی کفر شرک ہوا ہے اس سے لا تعلقی اور بیزار ہونے کا جب تک ہم اقرار نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان درست نہیں ہوگا مطلع ہونے کے بعد. اب جن کو ان کی کفری عبارت معلوم ہی نہیں ہے تو اس بیچارے کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن جو لوگ کسی کو حضرت مولانا مانتے ہیں اور اس کو ماننے کے بعد بتا دیا گیا کہ بھیا ان سے کفر شرک ہوا اس کے بعد بھی مانتے ہیں تو ان پہ تو حکم لگے گا نا. اس پہ تو لگا ہی ہوا تھا اس پہ بھی لگ جائے گا. درود شریف پڑھیے. میرے بزرگوں دوستوں، کیا کوئی بھی سچا مسلمان صرف یہ چاہے گا کہ اللہ صرف اس سے راضی و خوش ہو؟ سچا مسلمان کیا یہ چاہے گا کہ اللہ صرف اس سے راضی ہو اور صرف اسے جنت میں آرام سے رکھے؟ ہرگز نہیں.
بلکہ وہ تو یہ چاہے گا کہ ہم بھی چلیں، تم بھی چلو، سارا جہان چلے، ایمان کا بول بالا ہو، کفر کا منہ کالا ہو۔ ہر وقت مسلمان کی یہی دعا ہے کہ نہیں؟ ارے ہم بھی چلیں تم بھی چلو، اس میں پابندی کہاں ہے؟ جنت چھوٹی سی کیا کم پڑ جائے گی؟ پارکنگ کی دقت ہے کیا؟ کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، سب اپنے مالک حقیقی سے راضی ہوں اور ان کا پروردگار ان سے راضی ہو۔ یہ میری سوچ ہے، یہ میری سوچ ہے۔ آج ایک نئی سوچ لے کے اٹھو گے تم، ہے کہ نہیں؟ ساری خلا دور ہو جائے، سارے مسلمان قریب آ جائیں، جو اختلاف ہے وہ دور ہو جائے، اختلاف کی جو وجہ ہے اس کو بتا دیا جائے، بعد میں سمجھ لیں ہم سے آ کر کے، اور ایک ہو جائیں۔ کٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناتفاقی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میری سوچ ہے، امید کہ آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہوں گے۔ تو پھر 2 قدم آگے بڑھ کر اس پر عمل کریں اور سنجیدگی سے غور و فکر کر کے ایمان کو ایمان اور کفر کو کفر سمجھتے ہوئے مذہب اسلام کو طاقت بخشیں۔ جماعت کو تقویت نہ پہنچائیں، اپنے گروپ کو طاقت نہ پہنچائیں، مذہب اسلام کو طاقت پہنچائیں، اور مذہب اسلام کو ہم ایک ہو کر ہی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے وہ ہیرے و موتی جو صرف ظاہری ٹیم ٹاپ کی وجہ سے ہم سے جدا ہو گئے، کچھ کمی ہے کیا؟ یقیناً وہ ہیرے موتی ہیں۔ اگر یہ سب مل جائیں تو اسلام کو طاقت پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ اپنے کو ہم سے الگ سمجھنے لگے جبکہ انہیں اختلاف کی اصل وجہ اور وہ کفری عبارتیں معلوم ہی نہیں۔ اختلاف کی اصل وجہ تو انہیں معلوم ہی نہیں ہے، ظاہری ٹیم ٹاپ کی وجہ سے کٹ گئے۔ اب جب تھوڑا بہت چڑھایا تو اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھنے لگے۔ انہیں ہم دعوت مطالعہ دیتے ہیں، وہ آئیں اور ہم سے سنجیدگی کے ساتھ اس پر گفتگو کر کے ان کی کفری عبارتوں پر مطلع ہو کر ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کریں اور آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں اور مذہب حق، مذہب اسلام کا پرچار کریں۔ ٹھیک ہے، متفق ہو نا؟ ارے سو رہے ہو کیا؟ میرے پیر و مرشد حضرت قاسم نعمت علیہ رحمہ کی حق گوئی اور حق بیانی سے آپ حضرات اچھی طرح سے واقف ہیں، اور ان کا یہ نائب بھی کبھی بھی نہ حق چھپائے گا اور نہ کبھی نہ حق بولنے کی جرت کرے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اگر آپ کہیں کہ ان کفری عبارتوں کی نشاندہی فرما دیں تو زیادہ اچھا ہوگا، تو میں کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہی اس موضوع پر ہم کلام کریں گے، اور اگر آپ اب بھی نہ مانیں تو میرے پاس بعد نماز عشاء کسی بھی دن آ کر دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں، ہم آپ کی پوری تسلی کرنے کی کوشش کریں گے، نیز قرآن پاک و احادیث رسول پاک کی روشنی میں ہی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ مسئلہ بے حد ضروری ہے کہ ایمان کو اہمیت دی جائے، اس کی حفاظت کا خیال رکھا جائے، تب جا کر نماز روزہ کی باری ہے، ورنہ اگر اس میں خرابی آئی تو سب بیکار۔ اب اسی میں اگر بیٹھ جائیں گے تو پوری رات گزر جائے گی، اس لیے سمجھا دیا گیا۔ بندہ حاضر ہے خدمت کرنے کے لیے۔ ایک بار پھر سے میں یہ اپیل کروں گا کہ غلط فہمیوں کے دور کو ختم کیا جائے اور کفر شرک کرنے والوں کو پہچان کر ان سے دوری اختیار کی جائے اور اہل حق اور پرستاران حق کا ساتھ دیا جائے، تب جا کر ہم مذہب اسلام کی سچی خدمت کر سکتے ہیں۔ برادران اسلام، چونکہ ایمان کی سلامتی کے بغیر نماز اور روزہ وغیرہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے اس کی سلامتی کی طرف آپ کی رہنمائی کر دی گئی، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور اب آئیے نماز کے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس پر ہمارا عنوان ہے حنفی مسلک کی روشنی میں نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ چونکہ ہم حنفی سنی ہیں اور اسی مسلک کے مطابق اپنے اعمال بجا لاتے ہیں، اسی لیے ہم نے یہ عنوان باندھا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہی ہے کہ مذہب اسلام میں صرف 4 مسلکوں کو فروغ ملا، اور آج دنیا میں انہی 4 مذاہب پر عمل کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ 4 مذاہب حق پر ہیں۔ ان میں سے جس مسلک کے مطابق عمل کیا جائے گا، قرآن و حدیث پر ہی عمل کرنا مانا جائے گا، کیونکہ یہ 4 مسلک قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی مدون ہوئے ہیں۔ ہمارے 4 اماموں نے جو مسئلہ بھی پیش فرمایا وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ حقیقت ہے، لہٰذا 4 امام اور ان کے ماننے والے سب حق پر ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ہی سرچشمہ سے 4 نہریں جاری ہوں تو 4 نہروں میں پانی اسی ایک سرچشمے کا ہے۔ بس حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی سب حق پر ہیں اور سبھی اہل سنت و جماعت سے ہیں۔
سمجھ میں آئے کہ چاروں مسلک جو ہیں ہمارے چاروں امام حق پر ہیں، اور ان کے ماننے والے جو ہیں چاروں اماموں میں سے جس کسی کی بھی اتباع کرتا ہے وہ حق پر ہے۔ اور اس کی مثال صرف ایسی ہے کہ ایک نہر جاری ہو اور اس میں سے 4 نہریں جاری ہو جائیں، 4 سوتے جاری ہو جائیں، تو چاروں جگہ پانی کون سا ہے؟ ایک ہی کا ہے نا۔ ایک چشمے سے ایک پانی کے نکلنے کی جگہ سے پانی نکلے، ارے بورنگ کا پانی نکلا اگر مان لو مثال کے طور پر بورنگ کا زمانہ ہے بھیا، تو 4 پائپ اگر دوڑا دی جائیں تو کیا بولو گے کہ نہیں بھیا یہ جو پانی آ رہا ہے نمبر 1 والا وہ نمبر 1 کا ہے، نمبر 2 والا نمبر 2 کا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ ارے نمبر 1 ہو یا نمبر 2 سب میں وہی 1 کا ہے، ایک ہی بمبو میں سارے تمبو ہیں۔ تو ہمارے چاروں اماموں نے جو مسئلہ بھی پیش فرمایا وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ حقیقت ہے، تو چاروں امام حق پر اور ان کے ماننے والے بھی حق پر۔ چونکہ اس زمانے میں دیگر بہت سارے گمراہ فرقے وجود میں آ گئے، اور وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے سنی حنفی کہنے کہلوانے میں اپنی نجات سمجھنے لگے۔ نجات سمجھے نا، ہم بھی اہل سنت و جماعت سے سنی حنفی ہیں۔ نجات کا راستہ کہاں پر ہے؟ مذہب اہل سنت والجماعت میں ہیں۔ تو کہنے لگے تو ہمارے بزرگوں نے ان گمراہ فرقوں سے امتیاز و فرق ظاہر رکھنے کے لیے، جب تک امتیاز نہیں ہوگا کوئی کام ہوگا کیا؟ ارے نجات نہیں ہے اگر کفر شرک میں امتیاز نہیں کرو گے، حق و باطل میں اگر امتیاز نہیں کرو گے تو نجات نہیں ہے۔ تو جب تک امتیاز نہیں ہے تو کوئی کام بننے کا نہیں، کام وہیں بنے گا جہاں امتیاز ہے۔ کام بن رہا ہے نا، سنبھالو اپنے اس امتیاز کو۔ اگر امتیاز کو سنبھال کر رکھا تو ایمان سلامت، ایمان کو سلامت نا، امتیاز کو سنبھالا تو ایمان سلامت۔ کفر شرک میں امتیاز کیا